أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان پردے کا حکم، پردے کی اہمیت، یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہوں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سن 4 ہجری میں یعنی ہجرت کے چوتھے سال ماہ ذی قعدہ میں جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اللہ پاک نے پردے کے احکامات نازل فرمائے تھے. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں پردے کا کوئی تصور نہ تھا، بلکہ مستورات عورتیں بن سنور کر باہر نکلتی اور اس معاشرے میں بدکاری، زنا
یہ بھی کوئی معیوب نہ تھا۔ نکاح متع تو آپ نے سن ہی رکھا ہے، شراب کوئی معیوب نہ تھا، تو لہذا اسلام نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ پردہ کیا جائے۔ صرف پردے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے بھی اگلی چیز کا حکم دیا۔ وہ کیا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ ایمان والے مردوں تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ ایمان والی عورتیں پردے کے ساتھ بھی نکلیں اور اپنی نگاہوں کو نیچا بھی رکھیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات آئے گی کہ پردے کا تعلق تو مستورات سے ہے اور بیان مردوں میں کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بیان تو عورتوں میں ہونا چاہیے، مردوں میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ مردوں میں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بہت ساری بچیاں جو پردہ کرتی تھیں انہوں نے پردہ چھوڑ دیا شوہروں کی سختی کی وجہ سے، کہ ہمارے شوہر وہ ہمیں گھر سے نکال دیتے ہیں اور سختی کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ پردہ کیوں کرتی ہیں، آپ بغیر پردے کے میرے ساتھ چلا کریں، شادی بیاہوں میں جایا کریں، دیگر پروگراموں میں جایا کریں، آپ کا پردہ کر کے نکلنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر پردے کے احکام مردوں کے سامنے بیان کرنے چاہیے تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ کس قدر اہم حکم ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ان سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی عورتوں کے لیے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور گھر گیا اور جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں ان سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے مردوں سے ایک سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عورتوں کے لیے بہتر عمل، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے ہم سے یہ پوچھا تو مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات ارشاد فرمائی اور پوچھا کہ آپ کے ذہن میں ہے؟ فرمایا ہاں میرے ذہن میں ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا کہ بتائیں؟ فرمایا عورتوں کے لیے بہتر یہ ہیں کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں، اور مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں، نہ عورتیں مردوں کو دیکھیں نہ مرد عورتوں کو دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، ہماری عورتوں کے لیے بہتر عمل یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ ہو، آخر میری بیٹی ہے، کیوں نہ ہو، آخر میری بیٹی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ شیطان نے ہمیں ایک دھوکے میں مبتلا کر دیا، مغالطے میں۔ وہ کیا؟ شریعت نے عورتوں کے لیے یہ کہا کہ ان کا چہرہ، بات کو سمجھیں اچھے طریقے سے، ان کا چہرہ، ان کے دونوں ہاتھ، یہ ان کے دونوں پاؤں یہاں گھٹنے سے گھٹنے تک، یہ ستر میں شامل نہیں، یہ ستر میں شامل نہیں۔ ستر میں شامل ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی نماز میں یہ کھلے رہیں گے اور نماز ہو جائے گی۔ بال ستر میں شامل ہیں، کلائی ستر میں شامل ہے، پنڈلی ستر میں شامل ہے۔ پنڈلی کھلی رہے گی، بال کھلیں گے، گلا کھلے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ چہرہ یہ کھلے گا، ہاتھ کھلیں گے، پاؤں کھلیں گے، نماز ہو جائے گی۔ یہ کہا کہ ستر میں شامل نہیں، یہ نہیں کہا کہ حجاب نہیں ہے ان کے اوپر، یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے پردہ نہیں ہے، یہ کہا کہ ستر میں شامل نہیں ہے۔ ستر وہ کہلاتا ہے جس کو ہر وقت ڈھکنا ضروری ہے۔ میرا آپ کا ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو نہ خود دیکھیں بلا ضرورت، نہ دوسروں کو دکھائیں۔ اگر یہاں سے لے کر یہاں تک نماز میں کھلے گا یا کچھ حصہ کھلے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب باقی ہمارا جسم جو ہے یہ ستر میں شامل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کرتا اتر گیا اور کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو نہ ہم گناہگار ہوں گے نہ دیکھنے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بغیر کرتے کے گھومتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ستر میں شامل نہیں تو اب کرتا پہننے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا ضرورت؟ عورت کے لیے چہرہ ستر میں شامل نہیں، حجاب میں، پردے میں شامل ہے۔ اور پردے کا عالم یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ ہماری چادر جو ہم سر سے لے کر پاؤں تک پہنتے تھے وہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ پاؤں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، جو میری چادر ہوتی ہے وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جاتی ہے، یوں زمین پر گھسٹتی ہوئی جاتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، تو مجھے وہم ہوتا ہے کہ وہ پاک جگہ پر بھی جاتی ہوگی، ناپاک جگہ پر بھی جاتی ہوگی،
جب ناپاک جگہ پر لگتی ہوگی تو وہ ناپاک ہو گئی ہوگی۔ حالانکہ خشک جگہ پر اگر ناپاک کپڑا لگ جائے، ناپاک خشک جگہ ہو، سوکھی ہوئی جگہ ہو، اس کے اوپر کپڑا لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ان کا خیال تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے پردے کا عالم یہ تھا کہ ان کی عبائے کی چادر بھی اتنی بڑی ہوتی تھی کہ گھسٹتی ہوئی جاتی تھی، پاؤں دکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ احرام کی حالت میں حکم یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، حکم یہ ہے احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام جب باندھتی تو اس طرح سے ایسی چیز آگے لگا لیتی کہ وہ آگے بڑی ہوئی ہوتی اور اس کے اوپر آگے کپڑا ڈال دیتی تاکہ ہمارے چہرے پر کپڑا نہ لگے اور پردہ بھی رہے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردہ تو لازمی چیز ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ موجود۔ ایک نابینا صحابی آ گئے، نابینا سے آپ نے فرمایا، جب وہ آئے انہوں نے دستک دی اور اجازت چاہی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ اندر چلی جائیں، آپ اندر چلی جائیں، یہ آ جائیں گے۔ تو یہ فرمانے لگیں آگے سے کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیکھ رہے، جب یہ نابینا ہیں ہمیں نہیں دیکھ رہے تو پھر اندر میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہاں بیٹھے رہتی۔ آپ نے فرمایا تم تو نابینی نہیں ہو، تم تو نابینی نہیں ہو، تم نہیں انہیں دیکھو گی، یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ ایک تو نبی کی گھر والیوں سے اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو پردے سے پوچھے، اور نبی کی گھر والیوں کو یہ ہدایت دی گئی، بیٹیوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ جب بات کریں تو آواز میں نرمی نہ ہو، فلا تخضعن فی القول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ جن کے دل بیمار ہیں، جو دل کے مرض میں مبتلا ہیں، وہ تمہاری اس نرم آواز کو دیکھ کر کوئی اندر میں غلط گمان نہ لے آئیں۔ اور یہ کون ہیں؟ امہات المؤمنین ہیں، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو گیا، جو ماں ہیں، جن کو قرآن نے ماں کہا ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ نہ نبی کی زندگی میں نکاح ہو سکتا ہے، نہ بعد میں ہو سکتا ہے، یہ مائیں ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابیات کو بیعت فرما رہے تھے، بیعت فرما، اور پردے کے پیچھے سے بیعت فرما رہے تھے۔ تو کچھ صحابیات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ جب مردوں کو بیعت کرتے ہیں تو آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے ہیں، یعنی مردوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں پھر بیعت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس طرح سے بیعت نہیں کریں گے؟ ہمیں اس طرح سے بیعت نہیں کریں گے کہ ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بیعت نہیں کریں گے؟ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ صحابیات
اور نبی صحابیات کے لیے کیا ہے؟ والد ہے، والد ہے۔ اور سنیں، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان عورتوں سے پردہ نہیں تھا، آپ سے۔ آپ باپ کی مانت تھے، معصوم تھے، مجال نہ تھی شیطان آپ کے اوپر کوئی اٹیک کر سکے۔ اور بچیاں جو ہیں امت کی عورتیں، وہ آپ کی بیٹیاں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا نہ، فرمایا نہیں، آپ کو بیعت کرنا میرا ہاتھ زبان سے ہی ہے، ہاتھ نہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی حضور علیہ السلام نے کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، مصافحہ نہیں کیا۔ اور ہم دیکھیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے پیارو، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، دنیا گھومی، دنیا، انگریز نے بڑی کوشش کی، بڑے جال ڈالے کہ علامہ کو اپنے جال میں لے لے، لیکن اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا۔ ایک دفعہ ایک وفد باہر جا رہا تھا، اس میں علامہ کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی تشریف لے جائیں، اور اس وفد میں جتنے بھی لوگ جا رہے تھے عورتیں بھی شامل تھیں، ان کی بیگمات بھی شامل تھیں۔ علامہ نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں جاؤں گا۔ ایک دفعہ انہیں دعوت دی گئی، شادی کی دعوت کہ آپ تشریف لائیں، اور اہلیہ کے ساتھ دعوت تھی، فیملی کے ساتھ دعوت تھی، اکیلے چلے گئے۔ سر شفیع تھے جن کے ہاں دعوت تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر والوں کی بھی دعوت تھی، انہیں کیوں نہیں لائے؟ کیا کہا؟ کہا میری اہلیہ پردہ کرتی ہے، میری اہلیہ پردہ کرتی ہے۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میری اہلیہ پردہ کرتی ہے، لہٰذا اسے میں نہیں لایا۔ اس نے کہا حضرت مستورات کے لیے ہم نے الگ پردے کا انتظام کیا۔ فرمایا جیسا انتظام ہوتا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، وہ زنان خانہ بھی مردوں سے کم نہیں ہوتا۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ حضرت عورتوں کے پردے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم عورتوں کی بات کرتے ہو، آج کل تو میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ آج کل تو میں یہ کہتا ہوں لڑکوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا؟ میرے عزیزو، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ گواہ ہے، میں حاشا وکلا سوچ بھی نہیں سکتا میں کسی پر تان کروں، کیا میری اوقات ہے؟ نہیں، ہم گھر کے فرد ہیں، ہم ایک گھر کے فرد ہیں، ہم ایک ہیں، ہم الگ نہیں ہیں۔ میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ معذرت کے ساتھ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا پردے کا حکم دیور سے بھی ہے، یعنی شوہر کے بھائی سے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے۔ اللہ گواہ ہے، ہمارے سامنے دیکھیں، جیسے ڈاکٹر سے مریض کوئی بات نہیں چھپاتا، اسی طرح جو امام مسجد ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، لوگ اس کے سامنے بھی آ کر اپنے مسائل بیان کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں
کہ دیوروں نے اپنے بھائیوں کا گھر تباہ کر دیا. دیوروں نے اپنے بھائیوں کا گھر تباہ کر دیا کہ بھابھی نے بھائی سے طلاق لے کر اور ادھر دیور سے نکاح کر لیا اور بھاگ گئے. ایسا ہو رہا ہے. شادی شدہ عورت، بچوں والی عورت پردہ نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور مرد سے سیٹنگ کر لی، اس سے طلاق لے لی، اس سے نکاح کر لیا اور بچے رل رہے ہیں. میرے پیارو سوچو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مولوی کہہ رہا ہے پردے کی بات؟ نہیں، یہ خالق کائنات کہہ رہے ہیں، رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کوئی خیر تو ہے. اگر خیر نہ ہوتی تو رب کریم کبھی بھی نہ کہتے. اس لیے میری درخواست ہے، بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے. آپ کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں میری بہنیں ہیں، میری بیٹی آپ کی بیٹی ہے. ہم الگ نہیں ہیں. اللہ گواہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ حضرات کے لیے یا اپنے محلے کے لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے کیا دل میں تکلیف رکھتا ہوں، کیا دل میں درد رکھتا ہوں، کیا دعا کرتا رہتا ہوں، آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اور عالم کو العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. نبی کے وارث ہونے کا معنی یہ ہے جیسے نبی کے دل میں امت کا درد ہے، ایسے ہی عالم کے دل میں بھی امت کا درد ہونا چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے. کسی بچی کا واقعہ سامنے آیا، میں نہیں جانتا اس کو، نہ اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، کسی نے مجھے بتا دیا کہ یہ واقعہ. آپ یقین جانیں میں نے فوراً وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور بلا مبالغہ آدھا گھنٹہ دعا کرتا رہا، یا اللہ اس بچی کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، وہ ہماری بیٹی ہے، یا اللہ تو اس کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ تو مہربانی فرما. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں ممبر پر بیٹھ کر کسی کی تضحیق کوئی کرنا چاہتا ہوں، کیوں کروں گا؟ میں کسی کو تان کیوں کروں گا؟ میں تو ایک درد بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہو رہا ہے، جو ہمارے حالات ہیں. اگر ہم اس کو نہیں محسوس کریں گے، نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا؟ آج کس قدر پریشانی ہے، کس قدر حالات ہیں. اس لیے جو بات بیان کی جاتی ہے وہ محض ہوا کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہمارے عمل میں آ جائے، ہماری عزتیں بچ جائیں، ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارا دین بچ جائے، ہمارے گھر بچ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.